بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹریس اینڈ کوپنگ چیپٹر ہے ہمارے پاس۔ تو اسٹریس جو ہے یہ ہمارے پاس یونیورسل ایکسپیرینس ہے، اور یہ ہمارے پاس کیا کرتے ہیں، کیٹالائز کرتے ہیں پازیٹیو چینجز۔ پازیٹیو چینجز ہمارے پاس وہ چینجز ہوتے ہیں جس میں ہم ایکٹیویٹی کرتے ہیں، فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں، اور جو اسٹریس ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمارے پاس نگیٹیو بھی ہو سکتے ہیں، جو ہمارے پاس کیا کرتی ہے، ڈسکمفورٹ بناتی ہے، پین دیتی ہے۔ یہ ہمارے پاس نگیٹیو اسٹریس بھی ہو سکتی ہے۔ تو اسٹریس جو ہے جب ہمارے پاس نارمل بیلنس لائف جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہوتی ہے تو اس سے ہمارے پاس اسٹریس بنتا ہے۔ پھر اسٹریس کے دو قسم ہے، پازیٹیو اسٹریس اینڈ نگیٹیو اسٹریس۔ پازیٹیو اسٹریس وہ اسٹریس ہے جو ہمارے پاس جو پیشنٹ ہے وہ کیا کرتے ہیں، ایکٹیویٹی کرتا ہے اور اس اسٹریس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نگیٹیو اسٹریس میں جو ہے نا پیشنٹ بس صرف اور تھنکنگ کرتا ہے اس اسٹریس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ سکسیسفل اسٹریس مینجمنٹ نیسیسری فار ویلنس آف دا بوتھ پیشنٹ اینڈ نرس۔ جو اسٹریس ہے اس کی مینجمنٹ کرنا یہ دونوں کے لیے ضروری ہے، نرس کے لیے بھی اور پیشنٹ کے لیے بھی۔ اسٹریس جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے، ایفیکٹ ہوتی ہے جو ہمارے پاس پرسیپ کرتا ہے، وہ اپنے اوپر اس اسٹریس کو کیسے لیتے ہیں، یہ نگیٹیو لیتا ہے یا پازیٹیو لیتا ہے۔ این ایون اسٹریسفل ڈیپینڈنگ اے پرسن انٹرپریٹیشن ایونٹ۔ اور جو بھی اسٹریسفل ایونٹ ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے بندے کے اوپر، ٹھیک ہے، کہ اس کے ساتھ وہ انٹرپریٹ کیسے کرتے ہیں اس ایونٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ کنسپٹ آف اسٹریس، اسٹریس از اے کنڈیشن پرسن۔ اچھا یہ بات میں نے آپ کو پہلے ہی بتائی، جب ہمارے پاس نارمل بیلنس اسٹیٹ چینج ہو جاتا ہے تو اس کے بیس پہ ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے، اسٹریس بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسٹریسر اینی ایونٹ اور اسٹیمولس کازز انڈیویژول ایکسپیرینس اسٹریس۔ اسٹریسر جو ہے نا یہ ہمارے پاس وہ اسٹیمولس ہے جو ہمارے پاس کاز کرتی ہے اسٹریس کو، ٹھیک ہے۔ When a person faces to stressor response refer as a coping strategy۔ جب ہمارے پاس پیشنٹ جو ہے نا وہ کیا ہو یا پرسن جو ہے نا وہ اسٹریس کے ساتھ فیس کرے تو وہ کوپنگ اسٹریٹجیز میں چلا جاتا ہے۔ پھر کوپنگ رسپانس اس کا کیسے ہوگا تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بندے کے اوپر۔ Stress and anxiety۔ Stress is a reaction to difficulty challenge situation in life۔ اسٹریس جو ہے یہ ہمارے پاس وہ ریئیکشن ہے جو ہماری باڈی شو کرتی ہے چیلنجز سچویشن آف لائف۔ فار ایگزامپل مثال کے طور پر ایک ایگزام آ رہے ہیں تو آپ کا نارمل بیلنس جو ہے یہ آپ اسٹڈی تو کرتے ہیں لیکن نارمل کرتے ہیں، لیکن جب ایگزام آتا ہے تو آپ کا بیلنس جو ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے اور آپ جو ہے نا اسٹڈی زیادہ کرتے ہو۔ اگر آپ جو ہے نا اسٹڈی زیادہ کرتے ہو تو یہ آپ کا پازیٹیو اسٹریس ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس کے لیے آپ ایکٹیویٹی کرتے ہو اور اپنے آپ کو ایگزام کے ساتھ ہوموسٹیس کرنے میں وہ کرتے ہو، کوشش کرتے ہو۔ لیکن اگر آپ جو ہے نا اوور تھنکنگ کرتے ہو اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہو کہ ایگزام آ رہے ہیں میں نے تو کچھ نہیں پڑھا ہے، تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، نیگیٹیو اسٹریس ہے۔ انزائٹی فیلنگ۔ اچھا بس سمپل ورڈز میں اگر آپ کو انزائٹی سمجھاؤ تو انزائٹی جو ہے نا وہ فیلنگ ہے یا وہ انزائٹی جو ہے نا وہ ڈر ہے جو کسی ایونٹ سے پہلے آپ کو ہوتی ہے۔ اب جو ہے نا فار ایگزامپل آپ کا صبح پریزنٹیشن ہے اور آپ کو ابھی سے ڈر لگ رہا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، انزائٹی ہے۔ یا آپ کی سرجری ہے اور آپ کو ڈر لگ رہا ہے پہلے سے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، انزائٹی ہے۔ یہ وہی بات ہے، اسٹریس کیا ہے، اسٹریس جو ہے نا فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس اس میں وہ دکھ رہی نا بیز، تو یہ کیا ہے، ہمارے پاس اسٹریس ہے، ایک ایکسٹرنل چینجز ہے نا، اسٹیمولس ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، اسٹریس ہے۔ اب جو ہے نا ہمارے پاس اگر اسٹریسر چلا گیا اور اس کے بعد جو آپ کو کنٹینیوسلی جو اسٹریس دیتے ہیں تو ہم اس کو پھر کیا بولتے ہیں، انزائٹی بولتے ہیں۔ اسٹریس ایز اے اسٹیمولس۔ اسٹریس جو ہے یہ ہمارے پاس، اسٹریسر جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے، اسٹیمولس ہے۔ یہ ہمارے پاس ایکسٹرنل اسٹیمولس کاز دا پرسن ایکسپیرینس اسٹریس۔ the theory says stress is an external event or stimulus that cause a person experience
स्ट्रेस का जो थ्योरी है ये बोलते हैं कि जो एक्सटर्नल इवेंट है या स्टिमुलस है ये हमारे पास क्या करती है, काज करती है स्ट्रेस को। इट सजेस्टेड अ सर्टेन सिचुएशन डिपेंडिंग जॉब। अब जो है ना ये डिपेंड करता है सिचुएशन के बेस पे। अब जो है ना आपका जॉब का डिमांड जो है, चैलेंज ऑफ लाइफ इवेंट, आप बोल रहे हो कि मैं जो है ना ये बनूंगा, ये क्या है, चैलेंज ऑफ लाइफ है। इनहेरिटेंस स्ट्रेस जो हमारे पास ये अगर वालिदैन से भी है वो हो जाता है। बाज़ टाइम जो है ना ऐसे होता है कि वो वालिदैन जो है ना बहुत स्ट्रेस लेते हैं चीज़ों को, तो उसके बच्चे भी ऐसे होते हैं फिर। ठीक है, प्रोड्यूस स्ट्रेस रिएक्शन मोस्ट पीपल। अच्छा, स्ट्रेस व्यू रिस्पॉन्स द एक्सटर्नल स्ट्रेसर। स्ट्रेस जो है ये हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रेसर के रिस्पॉन्स है। एज्यूम इंडिविजुअल एक्सपीरियंस सेम लेवल स्ट्रेस टू एक्सपोज द सेम स्ट्रेस। अब जो है ना ये हमारे पास क्या है, डिपेंड करता है बंदे के ऊपर के। सेम स्ट्रेस के लिए दो बंदे हो गए, लेकिन एक बंदा जो है ना वो स्ट्रेस को पॉजिटिव लेगा, दूसरा बंदा उसको नेगेटिव लेगा, तो ये डिपेंड करता है हर बंदे के ऊपर। Stress is a transition. Richard Leiser developed transition theory of stressor and Kobe Richard जो है ना इसने ये transitional theory of stressor को वो किया था, डेवलप किया था। This theory describes stress as a product interaction between a person and environment. स्ट्रेस जो है ना इसने बताया है कि ये हमारे पास प्रोडक्ट है एनवायरनमेंट और पर्सन के इंटरेक्शन में। अब जो है ना बंदा जो है एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट होता है, तो ज़रूरी बात है कि आप जो है ना लाइफ स्पेंड करते हो इस एनवायरनमेंट में, तो आपको कोई ना कोई स्ट्रेस होगी इससे। ठीक है, आप जो है ना सुबह जाते हो, आप ये सोचते हो कि अभी जो है ना गाड़ी आएगी या नहीं, ये गर्मी है, सर्दी है, ये हमारे पास सब क्या है, स्ट्रेस है, स्टिमुलस है ना। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, स्टिमुलस है। तो गर्मी है, ये हमारे पास स्ट्रेस है क्योंकि स्टिमुलस है। सर्दी है, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रेस है। अब इसके साथ एडोप्ट एडोप्ट होना, ये हमारे पास पॉजिटिव स्ट्रेस है। फिर अगर आप इसके साथ एडोप्ट नहीं हो सकते, तो फिर आप जो है ना क्या है, निगेटिव स्ट्रेस में हो। इट एम्फसाइज दैट नॉट इंडिविजुअल विल एक्सपीरियंस सेम स्ट्रेस। अच्छा, ये थ्योरी जो है ना इसने इस बात पे जोर दिया है कि सेम स्ट्रेसर के लिए दो बंदे हैं, सेम स्ट्रेसर के लिए वो दो बंदे एक जैसे रिएक्ट नहीं करेंगे, कोई जो है ना उसको पॉजिटिव लेगा, कोई नेगेटिव लेगा। ठीक है, द वे इंटरप्रेट रिएक्ट द इवेंट ऑफ्टन हैव मोर पावरफुल इम्पैक्ट स्ट्रेस लेवल देन इटसेल्फ। जो हमारे पास क्या करते हैं, रिएक्ट करता है स्ट्रेस को, तो ये हमारे पास इफेक्ट करता है स्ट्रेसर लेवल पे कि हमारे पास स्ट्रेस कितना है। ठीक है, अब जो है ना नॉर्मल लाइफ में भी स्ट्रेस होता है, लेकिन एक स्ट्रेस ऐसा होता है जो हमारे पास कंट्रोल से बाहर हो। ठीक है, हम उसके साथ एडोप्ट तो हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ आपको क्या होने चाहिए, जो आपको मोटिवेट करे, ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको मोटिवेट करे, आपको वो करे। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी का जो एक पार्ट है वो एम्पेयर हो गया हो, तो ये हमारे पास क्या है, फिजिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आपके बॉडी में हो गया है। तो आप उसको स्ट्रेस को कैसे लोगे, आपको क्या मतलब फैमिली जो मेंबर है वो चाहिए कि आपको मोटिवेट करे, नर्सेज जो है, डॉक्टर जो है ना आपको मोटिवेट करे कि आपका जो पैर है वो एम्पेयर हो गया है, लेकिन आप जो है ना अपनी लाइफ जो है सही तरह गुजार सकते हो, लेकिन अगर आप गुजारना चाहो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अच्छा बस फिर वही एग्जांपल इसने दिए, मैंने आपको ऐसे एग्जांपल दे दिया। In simpler term stress is a stimulus। सिंपलर टर्म में स्ट्रेस क्या है, वो हमारे पास स्टिमुलस है। थ्योरी से स्ट्रेस इज समथिंग एक्सटर्नल causing stress for everyone। स्ट्रेस जो है ये हमारे पास एक्सटर्नल स्टिमुलस है, और स्ट्रेस जो है ये थ्योरी जो है ना ये हमारे पास बोलती है कि जब हमारे पास एक्सटर्नल कोई चीज़ हो, तो चेंजेस हो, तो हमारे पास स्ट्रेस आता है। External causing stress for everyone, while the transition theory says the product interpreted deal those event। अब जो है ना वही बात है कि एक हमारे पास स्ट्रेस है, उसको एक बंदा कैसे डील करता है। ठीक है,
یہ ہمارے پاس ہر بندے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اسٹریس کو کیا کرتا ہے، کیسے ڈیل کرتا ہے۔ It highlight the thought, feeling, action play a crucial role experience۔ یہ ہمارے اس نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ آپ کا سوچ جو ہے نا، اسٹریس کے بارے میں آپ کا سوچ کیا ہے، آپ کو کیا فیلنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کیا کرتے ہو۔ تو یہ ہمارے پاس ہر بندے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اسٹریس پازیٹیو لے گا، ایک نیگیٹو لے گا، ایک اس کے لیے ایکشن کرے گا، اور ایک جو ہے نا بس صرف تھنکنگ کرے گا کہ یہ میرے ساتھ ہو گیا یہ وہ۔ تو ہمارے پاس یہ کیا ہوتا ہے، ہر بندے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کے سوچ کے اوپر، اس کے فیلنگ کے اوپر، اس کے ایکشن کے اوپر یہ کیا ہوتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اسٹریس ایز اے رسپانس، جنرل ایڈوپٹیو رسپانس جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے، اسٹریس کے تین پیزز ہے، ٹھیک ہے۔ فرسٹ ہمارے پاس ہے الارم پیز۔ الارم پیز میں ہم کیا کرتے ہیں، یا تو فائٹ کرتے اور یا فلائٹ رسپانس شو کرتے ہیں۔ اب جو ہے نا ایکسٹرنل سٹیمولس آ گیا تو ہمارے پاس اسٹریس کس کرتے، اگر ہم اس اسٹریس کے ساتھ لڑتے ہیں یا جو ہے نا فلائٹ وہ میں چلے جاتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، الارم پیز میں ہوتا ہے۔ ریزسٹنس پیز میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اپنی آپ کو مینٹین کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ایڈوپٹیشن آپ میں آ جاتی ہے، اس کے ساتھ آپ عادی بن جاتے ہو۔ ایگزویشن پیز میں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں، مال فنکشننگ آف باڈی پارٹ، آپ کی باڈی کی کوئی پارٹ جو ہے نا وہ ہمارے پاس مال فنکشن ہو گیا ہو، تو یہ ہمارے پاس ایگزویشن پیز میں آتا ہے۔ یہ وہی ڈائیگرام ہے جو میں نے آگے بتا دیا ہے کہ الارم سٹیج ہے، ریزسٹنس سٹیج جو ہے یہ ہمارے پاس گڈ ہیلتھ ہے، اور ایگزیکیوشن سٹیج ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ گڈ ہیلتھ میں ہو تو مطلب آپ ریزسٹنس میں ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کو ریزسٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو گڈ ہیلتھ جو ہے یہ ہمارے پاس کون سے ریزسٹنس سٹیج میں ہوتے ہیں، آپ اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈوپٹ کر لیتے ہو، تو یہ ہمارے پاس ریزسٹنس سٹیج میں ہوتا ہے۔ الارم سٹیج جو ہے یہ ہمارے پاس امیڈیٹ ری ایکشن کرتا ہے، مطلب جب ہمارے پاس سٹیمولس آتا ہے تو یہ اس کے لیے ری ایکشن کرتے ہیں، تو اس کو ہم الارم سٹیج بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں، اسٹریسر کو جو ہے نا کیا کرتے ہیں، فائٹ اور فلائٹ رسپانس شو کرتے ہیں۔ پریپیئر دا باڈی فزیکل ایکٹیویٹی، ہم اپنی باڈی کو کیا کرتے ہیں، فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے پریپیئر کرتے ہیں۔ However, the initial response also decrease effectiveness immune system، جو ہمارے پاس انیشل رسپانس ہے یہ کیا کرتے ہیں، ڈیکریز کرتے ہیں effectiveness of immune system، making response more susceptible to، اور یہ ہمارے پاس کیا کرتے ہیں، بندے کو زیادہ سسپٹیبل بناتی ہے کہ اس کو بیماری ہو جائے، اس کے الارم پیز میں، ٹھیک ہے۔ ریزسٹنس جو ہے یہ ہمارے پاس وہ پیز ہے جس میں ہم کنٹینیوس اسٹریس کو وہ ہوتے ہیں، ایکسپوز ہوتے ہیں، اور ہم اس کو ساتھ ایڈوپٹ ہو جاتے ہیں، عادی ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں، ریڈیوس دا ایفیکٹ آف اسٹریس، ہمارے پاس جو اسٹریسر ہے اس کی ایفیکٹ کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل اس کی مثال جوڑو میں بتا دوں، اگر آپ جو ہے نا روزانہ 2 گھنٹے اسٹڈی کرتے ہو تو آپ کو فرسٹ جو ہے نا آپ کو اوپر کیا ہوگا، اسٹریس ہوگا کہ یہ جو ہے نا کیونکہ آپ کا بیلنس لائف جو ہے نا وہ تھوڑا چینج ہوگا، تو 2 گھنٹے روزانہ پڑھتے ہو تو اب ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کی عادت بن جائے گی، آپ اس کے ساتھ ایڈوپٹ ہو جاؤ گے، تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، ریزسٹنس ہے، ٹھیک ہے۔ ایگزیکیوشن سٹیج میں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں، اس سٹیج میں in this stage the stress is continuous for some time، یہ سٹریس جو ہے نا یہ ہمارے پاس کنٹینیوس ہوتے ہے کچھ ٹائم کے لیے۔ the body resist to the stress may gradual reduce collapse quickly، اور یہ جو ہمارے پاس ریزسٹنس ہوتی ہے اس میں یہ گریجولی کیا ہوتی ہے، ریڈیوس ہوتی ہے۔ جنرل مین جو ہے ہمارے پاس امیون سسٹم یا باڈی ایبیلٹی ٹو ریزسٹنس آلموسٹ ٹوٹلی ایلیمینیٹ، جو ہمارے پاس ریزسٹنس ہے کسی ڈیزیز کے لیے بالکل جو ہے نا ختم ہو جاتا ہے۔ دا پیشنٹ ہو ایکسپیرینس لانگ ٹرم اسٹریس دا گیو ہارٹ اٹیک، اگر ہمارے پاس یہ اسٹریس جو ہے نا لانگ ٹرم میں چلا گیا تو ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں، ہارٹ اٹیک کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں، امیون سسٹم جو ہے نا ہمارے پاس ریڈیوس ہوتا ہے، تو آپ جو ہے نا ایز کمپیئر دوسروں لوگوں کے مور سسپٹیبل ہوگے ڈیزیز کے لیے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل اس کی مثال دیا ہے کہ ایک بندہ ہے وہ ہمارے پاس اسٹریسفل جاب
کر رہے تو وہ ہمارے پاس لانگ ٹرم سٹریس میں وہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کیا ہوگا، ہائی بلڈ پریشر ہوگا اور ایونٹلی ہارٹ اٹیک بھی اس کو ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمارے دماغ وہ کرتے کنٹرول کرتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس ڈیپینڈ کس پہ کرتا ہے، برین کے اوپر۔ اگر آپ اسٹریس میں ہو اور آپ کو روزانہ اسٹریس ہو رہی ہے تو برین جو ہے نا پھر ہمارے پاس ہارٹ کنٹرول کر رہا ہے، یہ سب چیزیں جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہے۔ فیزیولوجیکل سمٹم آف اسٹریس، اگر بندہ اسٹریس میں ہے تو اس میں فیزیولوجیکل سمٹم کیا ہو گیا، اس کا ہیڈیک ہوگا، سر میں درد، ہارٹ برن جو ہمارے پاس مطلب گیسٹائٹس ہوگا، اسٹمک میں ایسیڈیٹی انکریز ہوگی، ریپڈ بریتنگ ہوگی، کیونکہ ہمارے پاس بریتنگ کون کنٹرول کر رہا ہے، برین کنٹرول کر رہا ہے، رسک آف ہارٹ اٹیک ہوگا، ٹھیک ہے، ٹینس مسل، مطلب مسل کو ایسے ٹینس مطلب سخت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اسٹریس میں ہوتے ہیں، ہائی بلڈ شوگر، اس کا بلڈ شوگر انکریز ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ڈفرینٹ ہارمون ہوتے ہیں، وہ ہمارے پاس ہی کنٹرول کر رہے ہیں، اور ہارمون جو ہے نا کون کنٹرول کر رہا ہے، ہائپوتیلمس سے وہ کر رہے ہیں، تو اس سے ہمارے پاس بلڈ شوگر یا بلڈ پریشر دونوں انکریز ہوتے ہیں، اسٹمک ایک، اسٹمک میں درد ہوگا، ویک امیون سسٹم، ہمارے پاس امیون سسٹم کیا ہوگی، ویک ہو گیا، مور سسپٹیبل ہوگے ایز کمپیئر دوسروں لوگوں کی، ٹھیک ہے۔ سائیکولوجیکل میں ہمارے پاس یا تو آپ وہ خوراک زیادہ کھاؤ گی یا کم کھاؤ گی، ٹھیک ہے، یا تو نیند زیادہ کرو گی یا کم کرو گی، موڈ لیس ہوگی، سیڈنس ہوگی، فیل اپسیٹ مطلب بے چین ہوگی، آؤٹ برسٹ اینگر، آپ غصہ جو ہے نکالو گی، لیک کنسنٹریشن، آپ کو کسی چیز میں فوکس زیادہ نہیں ہوگا، کنسنٹریشن نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، ان کنٹرول کرائنگ سپل، آپ جو ہے نا چیخیں نکالو گی، فورگاٹ فلنس ہوگی، ٹھیک ہے۔ فیکٹر ایفیکٹ کوپنگ پیٹرن ڈیورنگ ہاسپٹلائزیشن، کون سے فیکٹر ہے جو ہمارے پاس ایفیکٹ کرتا ہے کوپنگ میکینزم کو، the factor influence amount stress impose hospitalization control the patient perceive themselves، اب جو ہے نا ہمارے پاس ایک بندہ ہے وہ اپنے اوپر اسٹریس کیسے لیتا ہے، تو وہ ہمارے پاس کیا کرتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کوپنگ میکینزم کو، ٹھیک ہے، لیک کنٹرول انکریز دا پرسپشن تھریٹ کن نوٹ پیشنٹ کوپنگ اسکل، اب جو ہے نا کسی بندے کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے، وہ پرسپٹ زیادہ کر رہا ہے، تو اس کا جو پیشنٹ ہے اس کا کوپنگ اسکل میں کیا ہوگا، ایفیکٹ ہوگا۔ ہاسپٹلائزیشن پیشنٹ ایکسپیرینس سپریشن اینزائٹی اوے فرام انوائرمنٹ، اچھا ہاسپٹلائزیشن میں پیشنٹ کو کیا ہوتا ہے، سپریشن انزائٹی کو کیا کرنا ہے، کم کرنا ہے، از دے اوے فرام ہوم انوائرمنٹ، ہوم انوائرمنٹ سے کیا ہو، وہ ہمارے پاس دور ہوتی، اسی وجہ سے اس کو انزائٹی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہمارے پاس کوپنگ میکینزم کو افیکٹ کرتا ہے۔ فیئر پین بوڈیلی انجری، جو انجری ہوتی ہے اس کی پین کے ڈر لگنا، یہ بھی ہمارے پاس کیا کرتے ہیں، کوپنگ کو افیکٹ کرتا ہے۔ سینسری اوور لوڈ اندر فیکٹر افیکٹ، اور جو ہے ہمارے پاس کسی کوئی بندہ ہے اس کو سینسری مطلب فیل زیادہ ہو رہے ہے کوئی چیز، تو وہ بھی ہمارے پاس کیا کرتی ہے، افیکٹ کرتی ہے کوپنگ کو۔ ہاسپٹلائزیشن آلسو افیکٹ سلیپنگ پیٹرن، ہاسپٹل میں ہمارے پاس اکثر سلیپنگ پیٹرن جو ہے نا وہ افیکٹڈ ہوتا ہے، تو اس سے بھی ہمارے پاس کوپنگ میکینزم کیا ہوتی ہے، افیکٹ ہوتی ہے، کیونکہ آپ بے چین ہوتے ہو، آپ اس طرح نہیں کر سکتے جو جس طرح آپ کو گھر میں کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، تو یہ ساری فیکٹر ہے جو ہمارے پاس کیا کرتی ہے، کوپنگ میکینزم کو افیکٹ کرتی ہے۔ اچھا، the important factors in how will a person cope stress rather than much stress، اچھا اسٹریس کو کیسے کوپ کرتے ہیں، پہلے جو ہے نا ہمارے پاس ٹائپ آف اسٹریٹجیز، اپریزل فوکس میں ہمارے پاس کیا آتا ہے کہ جو ہمارے پاس اپریزل فوکس اسٹریٹجیز ڈائریکٹ ٹورڈ دا چیلنج یو ایز موڈیفائنگ دا وے یو، اچھا اس میں آپ جو ہے نا قبول کرتے ہو، کوئی چیلنج ہے اس کو قبول کرتے ہو جو آپ کے لائف میں چینجز آئے ہیں، تو یہ ہمارے پاس اپریزل فوکس میں ہوتے ہیں۔
اس میں ہمارے پاس انکلوڈ ہے یور سیلف پرابلم، فار ایگزامپل چیلنجز الٹرنگ گول، آپ نے ایک گول سیٹ کیا ہے وہ آپ کو ایک سے وہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے. ویلیوز آئیڈینٹیفائی ہیومر سچویشن بینگ پازیٹیو اسمائل. اب جو ہے نا کوئی گول آپ نے سیٹ کی ہے اور آپ وہ نہیں ہوا ایکسیپٹ، مطلب آپ نے اچیو نہیں کیا تو آپ اسٹریس میں چلے جاتے ہو. لیکن وہ جو اسٹریس ہے آپ نے اس کو قبول کیا کہ یا ہاں یہ میری قسمت میں نہیں ہوتا، تو یہ آپ کو کیا ہے اپریزل فوکس ہے. پھر جو ہے نا پرابلم فوکس میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ جس چیز سے آپ کو اسٹریس ہو رہی ہے اس کی جو روٹ ہے، مطلب جہاں سے آپ کو پرابلم ہو رہی ہے اس کا حل نکالنا، یہ ہمارے پاس پرابلم فوکسز میں آتا ہے، ٹھیک ہے. تو بس یہ سمپل ہے. پھر جو ہے نا ایموشن فوکس میں ہمارے پاس کیا آتا ہے، psychologist aim the managing regulating one emotional response to rather than direct addressing underlying the problem. اس میں ہم ایسے کرتے ہیں کہ سائیکولوجی ایموشنلی رسپانس کے تھرو ہم اسٹریسر کو کم کرتے ہیں، ڈائریکٹلی نہیں، مطلب پرابلم پہ ڈائریکٹ وہ نہیں جاتے، ہم پیشنٹ کو وہ کرتے ہیں ایموشنلی سپورٹ دیتے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے نا اسٹریس کے ساتھ لڑے. Approach techniques the emotional relaxation, mediation, seeking support, reduce the emotional distress. ہم جو ہے نا پیشنٹ کو ریلیکس کرنے وہ کرتے ہیں، پھر جو سپورٹ کریں گے پیشنٹ کو کہ وہ اس اسٹریس کو کیا کریں، ایزیوم کرے. اب جب ایزیوم کرتے ہیں اور اس کو پوزیٹیو لیتا ہے تو پھر ہمارے پاس کیا ہوگا، اسٹریس ختم ہوگا. ایموشنل فوکس کوپنگ اسٹریٹجی جو ہے ڈکلائن، اسکیپ، اوورنیس، ایکسیپٹنگ جو اس کی رسپانسبلٹی اس کو ایکسیپٹ کرنا، ایکسرسائز سیلف کنٹرول، اور اس کو جو ہے نا اپنے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے ایکسرسائز کرنا جو اسٹریس ہے اس کو، پازیٹیو ریپریزل، اس کو پازیٹیو ریپریزل دینا تاکہ وہ اسٹریس کو پازیٹیو لے سکے. تو یہ جو ہے نا ڈفرینٹ ایموشنل فوکس کوپنگ اسٹریٹجیز ہے جو ہمارے پاس اسٹریس کو کم کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. پھر جو ہے نا ہمارے پاس اس کے آتے ہیں این سی پی آتا ہے، اس میں سبجیکٹیو ڈیٹا، آبجیکٹیو ڈیٹا، ڈائگنوز، پلاننگ، امپلیمنٹیشن یہ آتا ہے. سبجیکٹیو میں آتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے یہ ہمارے پاس جو فیملی ڈیوٹیز ہے وہ نہیں کر سکتی، فیل لائک کرائنگ، وہ کرائنگ چیخنے کی وہ کرتے. ایبڈومن پین بھی آتا ہے کیونکہ ہمارے پاس گسٹرائٹس ہوتی ہے، ٹھیک ہے. نوزیا ہو رہی ہے پیشنٹ کو، اور سلیپ ڈسٹرب ہے، اس کا فٹیگ ہو رہی ہے، اور اس کے ہم جو آبجیکٹیو ڈیٹا لے لیا تو اس کا جو ہارٹ ریٹ ہے وہ 104 ہے، 98 جو ہے اس کے فرن ہائٹ ہے، اور ہارٹ ریٹ انکریز ہے تو اٹس مین ہارٹ بیٹ بھی جو ہے نا وہ ہے 20، ٹھیک ہے. اور بی پی جو ہے نا وہ تو ایج کے بیس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اگر زیادہ ایج ہے تو وہ اوبیسلی اس کا بی پی انکریز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر کم ایج ہے تو اس کے اکثر بی پی نارمل ہوتی ہے. اب جو ہے نا ہمارے پاس ڈائگنوز ہے تو امپیئر ایڈجسٹمنٹ، جو امپیئر ایڈجسٹمنٹ ہے اس کو وہ ہم کریں گے، ڈائگنوز کریں گے. امپیئر ایڈوپٹیو بیہیویئر، ہمارے پاس اس پیشنٹ میں ایڈوپٹیو بیہیویئر نہیں ہے، مطلب یہ ہر دن جو ہے نا وہ اسٹریس کے لیے ایکسپوز ہو رہے ہیں لیکن یہ اس کے ساتھ ایڈوپٹ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے. ان افیکٹو رول پرفارمنس، یہ اپنے رول پرفارم نہیں کرتا جو اس کے فیملی میں ہے، ٹھیک ہے. پوسٹ ٹروما سنڈروم ہے، ٹھیک ہے. ایکسپوز امپیئر سوشل انٹریکشن، اور سوشل انٹریکشن میں یہ امپیئر ہے. اسپریچول ڈسٹریس ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سب ہمارے پاس ڈائگنوز ہے، نرسنگ ڈائگنوز جو ہے. پلین میں ہم کیا کرتے ہیں، آئیڈینٹیفائی دا سچویشن، انکریز دا اسٹریس اینڈ اینزائٹی. اب جو ہے نا ہم وہ جانیں گے کہ یہ کون سی وہ چیزیں ہیں جو ہمارے پاس اسٹریس کو اور اینزائٹی کو لیول کو انکریز کرتی ہے. ڈفرینٹ بٹوین پازیٹیو نیگیٹیو اسٹریسر، پازیٹیو اور نیگیٹیو اسٹریسر کے میں ڈفرینٹ ہم وہ کریں گے، ٹھیک ہے. پیشنٹ کو ایجوکیٹ کریں گے کہ یہ جو ہے نا آپ وہ اسٹریس کو پازیٹیو بھی لے سکتے ہو اگر آپ لینا چاہو تو ہم اس کو ایموشنلی اسٹرانگ بنائیں گے. پیشنٹ ول ریویو اماؤنٹ اور ٹائپ آف اسٹریسر ڈیلی لائف. پیشنٹ جو ہے نا یہ کیا ہوتے ہیں، مطلب ڈیلی لائف میں اسٹریسر کے ساتھ اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے،
آبزرو دا بیریئر آف سوشل انٹریکشن، جو ہمارے پاس رکاوٹ ہے سوشل انٹریکشن میں ہم اس کو دیکھیں گے. پھر جو ہے نا ہم نے جو پلان بنائے ہم اس کو کیا کریں گے، امپلیمنٹ کریں گے. پرووائڈ پازیٹیو ریفورسمنٹ، ٹھیک ہے، پرووائڈ سیف انوائرمنٹ، ہم پیشنٹ کو سیف انوائرمنٹ دیں گے. انٹریکٹ دا پیشنٹ پیسفل مینر، ہم پیشنٹ کے ساتھ پیسفل مینر کے ساتھ وہ کریں گے، ٹھیک ہے، پیش آئیں گے. پرووائڈ میسج بیک رب ٹو پیشنٹ، ہم پیشنٹ کے بیک پہ رب کریں گے تاکہ اس کو اسے رحم دلی دکھانے کے لیے، ٹھیک ہے. allow the patient talk about feel maximum examine stressful situation، ہم پیشنٹ کے ساتھ باتیں کریں گے، اس کی جو فیلنگ ہے وہ ایگزامائن کریں گے اسٹریسفل سچویشن میں. اسسٹ دا پیشنٹ ڈیولپ نیو اسٹریس ریڈیوس اسکل، اور ہم جو ہے نا ڈیولپ کریں گے جو اسٹریس ہے اس کو ریڈیوس کرنے کا جو اسکل ہے وہ ہمارے پاس جو اسکل ہے اس کو اسٹریس جو ہے وہ اس کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کریں گے. وربلائز دا پلان مینجمنٹ، ہم جو ہے نا اس کو پلان جو بنائے ہیں وہ اس کے ساتھ مینجمنٹ جو ہے وہ ہم کریں گے، ٹھیک ہے. جو ہمارے پاس مسل ریلیکسیشن کرتی ہے، گائیڈ امیجنری لائف اسٹائل موڈیفکیشن، مطلب ہم پیشنٹ کی جو لائف ہے اس کو چینج کریں گے، ٹھیک ہے. انسٹرکٹ دا پیشنٹ اپروپریٹ اینٹی اسٹریس میڈیکل، اور آخر جو ہے ہمارا اینٹی جو اینٹی اسٹریس میڈیکیشن ہے ہم وہ اس کو لاسٹ میں دیں گے، ٹھیک ہے. پہلے جو ہے نا پیشنٹ کو انکریج کرو کہ وہ جو اسٹریس ہے اس کو ماننے اور اس کے ساتھ ایڈوپٹ ہو جائے، ٹھیک ہے. پھر جو ہے نا ہمارے پاس ایوولویشن میں ہمارے پاس پیشنٹ ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی ایڈمٹ کرنا سمٹمز. اچھا جو اس میں پیشنٹ جو ہے نا یہ ہمارے پاس آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ جو کرنٹ سمٹم ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے، اسٹریس، اور اس کی جو لائف میں جو اسٹریس ہے اس کی ہے. اسٹیٹ دا بینگ جنریٹ تھاٹ فیلنگ اسٹیٹ دا ہیلپ آئیڈینٹیفائی اسٹریس از لائف. اور پھر جو ہے نا وہ اس کے ساتھ چلتا ہے، اس کے جو اسٹریس کی فیلنگ ہے اس کے ساتھ جو ہے نا اپنی زندگی کو مینٹین رکھتا ہے. آفٹر دا نرس انٹروینشن پیشنٹ ٹو کلائم، جب ہم نرسنگ انٹروینشن کرتے ہیں تو پیشنٹ جو ہے نا ہمارے پاس کیا ہے، کلائم نظر آتا ہے. اٹینٹو نرسنگ کوسچن جو ہے نا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. 24 گھنٹے کے بعد جو ہے نا وہ ہمارے پاس وائٹلی نارمل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کا اسٹریس جو ہے ہمارے پاس کیا ہے کم ہوتا ہے. تو امپلیمنٹیشن کے بعد یہ سب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ہمارے پاس ریفرنس ہے اس بک سے، ٹھیک ہے، لیا ہے یہ. بس یہ ہمارے پاس چپٹر ختم ہو گیا. والسلام.